الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دعوت دین میں سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی جائے؟ اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی حدیث کے اندر اس سوال کا جواب ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت ہے، 4210 نمبر کی حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2406۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن ارشاد فرمایا۔ سن 7 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر، یہودیوں سے یہ جنگ تھی۔ اسی جنگ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کہ کل آنے والا کل میں اسلامی لشکر کے جھنڈے کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین ہمیں فتح دے گا، یحب اللہ ورسولہ، اور وہ شخص جس کو میں اسلام کے لشکر کا جھنڈا دوں گا، وہ آدمی، وہ شخص اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ قال فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا۔ صحابی رسول حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد تمام صحابہ کرام پوری رات یہ سوچتے رہے کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے اسلامی لشکر کا جھنڈا دینے والے ہیں۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ کرام تشریف لائے۔ کلہم یرجو ان یعطاها، کہتے ہیں کہ ہر کسی کی یہی امید تھی، ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اسے ہی اسلامی لشکر کا جھنڈا دیا جائے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے جو بتائی تھی، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سارے صحابہ یہی سوچتے تھے کہ یہ فضیلت میرے حق میں آئے اور مجھے یہ جھنڈا دیا جائے۔ فقال این علی بن ابی طالب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں رضی اللہ عنہ۔ فقال هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، صحابہ کرام نے آپ کو بتایا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ قال فارسلوا الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا، فاتی بہ، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس قاصد کے ساتھ چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اپنی منہ سے تھوک، لعاب دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ کا تھوک، اللہ کے نبی نے تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ ودعا لہ، اور ان کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ فبرأ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اپنا تھوک، لعاب دہن لگایا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب کر دیا، وہ صحت مند ہو گئے۔ حتی کأن لم یکن بہ وجع، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی درد تھا ہی نہیں، ایسے ہو گیا۔ فآتاہ الرایۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا جھنڈا دیا۔ فقال علی،
حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا، اس وقت تک میں لڑتا رہوں گا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فقال انفذ علی رسلک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی آہستہ آہستہ سے چپکے سے نکلو، حتی تنتزل بساحتہم، یہاں تک کہ یہودیوں کی بستی خیبر میں ہی جا کر کے قیام کرو، وہیں پہ جا کے پڑاؤ ڈالو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ادعوہم الی الاسلام، وہاں جانے کے بعد ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا ہے، ان کی بستی میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، اسلام کی طرف انہیں بلانا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان سے جنگ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور مذہب اسلام کے اندر ان کے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں انہیں بتاؤ۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اور یہی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ خیبر کے موقع پر یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اے علی ابن ابی طالب، اگر تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، تو اے علی یہ سمجھ لو کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ تمہارے حق میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلامی لشکر کا جھنڈا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، مگر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی جو چیز اپنے مد مقابل کے سامنے رکھنا ہے، غیروں کو جو ہمیں دین کی دعوت میں سب سے پہلی چیز رکھنی ہے وہ ہے اسلام کی دعوت۔ اسلام کے بارے میں انہیں بتائیں، اور اسلام میں بھی سب سے پہلی دعوت کیا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہی دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، یا حضرت شعیب علیہ السلام ہو، یا ان کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے، سارے انبیاء کرام نے یہی دعوت دی اپنی قوم والوں کو، کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور یاد رکھو اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہی تم سب کا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دعوت دیکھیں گے تو کبھی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے، اور کبھی صحابہ کرام کو بھیجا، کبھی خطوط لکھ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کبھی اللہ کے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دے کر کے اسلام کی دعوت دی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فردن ایک ایک آدمی کو سمجھائے۔ اسلام کی یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلے وہاں بھی جس چیز کی دعوت انہوں نے دی، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو دین اور عقیدے کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے، یہ عقیدے کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت، یہ اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے بعد جو اعمال ہیں یہ اعمال اسلام کی عمارت ہیں اور اس کی زینت ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی ہے، آپ مکی زندگی دیکھ لیں، پوری مکی زندگی میں ایک ہی چیز ہائی لائٹ ملتی ہے آپ کو، وہ ہے توحید کی دعوت۔ ایک اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا، اور
مکی زندگی میں آپ دیکھیں گے بہت سے صحابہ کرام اور بہت سی صحابیات کا انتقال ہوا ہے۔ مکی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوا تھا، اخیر میں مکی زندگی کے آخر میں جا کر کے نماز فرض ہوا، لیکن اس سے پہلے بہت سے صحابہ اور صحابہ کرام صحابیات کا انتقال ہو چکا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز اس وقت فرض نہیں تھا۔ تو اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے، اسی عقیدے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جو ہمیں دعوت دین کی کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں سے یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں، میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری و اطاعت کرنے والا ہوں۔ آج ہمارا اور آپ کا المیہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنے اوپر، اپنے سماج کے مسلمانوں کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہمارے معاملات ایسے ہیں، آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ مشکل ہو گیا ہے ایک مسلمان کو اور ایک غیر مسلم کو کہ امتیاز کرنا، پہچان کرنا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے غیروں کو اسلام قبول کرنے میں، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے مکی زندگی میں صحابہ کرام کی زندگی، اسلاف کی زندگی، وہ اپنے عمل سے ایسا ظاہر کرتے تھے، ان کا عمل اتنا مضبوط ہوتا تھا اسلام کے مطابق کہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر کے اسلام لاتے تھے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام سے کوشوں دور ہیں، دوسرے لوگ کیا اسلام لائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے جب غیروں کو دعوت دیں تو نماز کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے میں نہیں، سب سے پہلی دعوت اللہ کی، اس کے خالق کی، اس کے مالک کی، جس نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس نے اسے یہ وجود بخشا ہے اور جس کی طرف اسے مرنے کے بعد جانا ہے، اس اللہ کی طرف ہمیں اور آپ کو دعوت دینی چاہیے، اور یہ دعوت کا کام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اسی کام کے لیے، ہم بہترین امت ہیں جو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے نکالے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے بخوبی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔